اگر ہم اب موو کریں جموں کشمیر کی طرف، کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے، آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف جموں ریجن کے، ٹھیک ہے، اور جموں ریجن کی 6 سیٹیں ہیں، اور آپ اس کی ایک نمائندگی بھی، میں اگر یوں کہہ لوں کہ آپ نمائندگی بھی کرتے ہیں، تو سر سب سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو مہاجرین وہاں سے آ کر پاکستان میں آباد ہوئے، اب تک ان مہاجرین کو پاکستان میں کیا کچھ مسائل درپیش ہیں؟ ہاں، یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے۔ وہاں سے پہلی جو مہاجرین کی کھیپ آئی وہ 47-48 میں آئی۔ ان لوگوں کی پاکستان کے ساتھ اور اس کلمہ واحد کے ساتھ محبت تھی۔ انہوں نے وہاں پہ انڈین آرمی کے ظلم و ستم سہے، قربانیاں دیں، اپنے بچوں کی لاشیں کٹوائیں، عزتیں قربان کیں، اور وہ سارا کچھ کر کے تو وہ پاکستان سے شفٹ ہو کے آزاد کشمیر یا پاکستان میں آئے۔ پاکستان میں ان لوگوں کو ایک سٹینڈرڈ کے حساب سے ان کی ایڈجسٹمنٹ کی۔ کچھ لوگوں کو ان کی کمپنسیشن کے اگینسٹ زمینیں دی گئیں، کچھ کو پلاٹ یا مکان دیے گئے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جن لوگوں کو پاکستان میں زمینیں ملیں، ان زمینوں پہ پاکستان کے جو مقامی لوگ قابض تھے، ان کے 30-40 سال سے کیس چل رہے ہیں، اور آج بھی کورٹس میں کیس چل رہے ہیں، بورڈ آف ریونیو میں کیس چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کا حق نہیں مل پایا، ابھی تک نہیں مل پایا، جس کی وجہ سے لوگ بہت مایوس اور پریشان ہوئے۔ دوسری کھیپ آئی 65 میں، تیسری کھیپ آئی 89 اور 90s کے اس پیرائے میں۔ وہ جو لوگ پاکستان میں آئے، وہ ایک ڈریم اور خواب لے کے آئے، لیکن وہ خواب اس طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتیں برابر کی ذمہ دار ہیں، تمام حکومتیں برابر کی ذمہ دار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی اس میں ذمہ دار ہے کہ یہ اپنے 3.5 سال میں مہاجرین کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح سے نہیں کر سکی اور ان کیسز کو پراپر پرسیو نہیں کر سکی۔ اچھا، اوور آل جو پاکستان کا کردار رہا ہے، پاکستان کا جو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اقوام متحدہ میں کشمیر کا وکیل کے طور پہ پیش کرتا ہے، ایسا ہی ہے، تو اس وکیل کا کردار کس حد تک آپ سمجھتے ہیں سیٹسفائی؟ ابھی دیکھیں کہ ہم جو ایز اے کشمیری، ہم بائی برتھ پاکستانی نہیں ہیں، ہم بائی کنوکشن پاکستانی ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی سے پاکستان کا چناؤ کیا۔ ہمارے سامنے، ہمارے اجداد کے سامنے بہت بڑے ڈریمز تھے۔ ہم اس کلمہ وحدت کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ آئے۔ ہمارے سامنے وہ خواب تھا جو ہمیں حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا۔ ہم اس خواب کی تکمیل کے لیے یہاں پہ آئے۔ اب دوسرا فیز آ گیا کہ ہمارے کیس کو کس طرح پریزنٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کیس کو پاکستان نے انتہائی کمزوری کے ساتھ پریزنٹ کیا۔ جو آزاد کشمیر کا یا کشمیری لوگوں کا جو موقف تھا، وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا تھا، وہ رائٹ ہمیں آج تک نہیں مل سکا۔ درمیان میں کئی بار ایسے مواقع آئے، لیکن پاکستان نے اس میں کمزوری دکھائی، اور ہم یہاں پہ جو لوگ ہیں، ہم تو شاید اس اذیت میں نہیں ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ دن رات ہماری اس فیصلے کو بھگت رہے ہیں، وہ آج بھی بھگت رہے ہیں، وہ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ آج بھی لاک ڈاؤن میں ہیں، وہ آج بھی بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، لیکن وہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سری نگر کے لال چوک میں آج بھی یہ نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اداروں کے لیے سوچنے کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو آرٹیکل 35 سے وہاں پر ختم کیا گیا تھا 5 اگست کو، اس کے بعد وہاں پر کیا کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ جو پہلے کشمیریوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اب اس سے بدتر کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ اب آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ پہلے 5 اگست 2019 سے پہلے اور 5 اگست 2019 کے بعد؟ اس میں ایک ہماری کشمیریوں کی بدقسمتی یوں سمجھیں کہ جو انڈیا کی رجیم چینج ہوئی، یہ جو مودی رجیم آئی،
یہ مودی رجیم کا پہلے سے یہ ٹارگٹ تھا، یہ ان کی پلاننگ کا حصہ تھا، ان کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہم یہ پلان کریں گے اور مسلمانوں کے لیے یہ پرابلم کریٹ کریں گے۔ انہوں نے آ کے اپنی اس ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن کی اور کشمیریوں کے ان کے بنیادی حق سے محروم کیا۔ ڈیموگرافک چینجنگ کی انہوں نے پوری وہ چینج کر دیا، وہاں سے ہندو لا کے تو کشمیری علاقوں میں آباد کیے، تاکہ جب کبھی کوئی ووٹ کا مسئلہ آئے، حق کے خود ارادیت کا مسئلہ آئے، تو وہ اس تعداد میں اکثریت کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرا سکیں۔ اب اس کو انہوں نے بائی فورس امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کشمیریوں پر جو آخری حد کا ظلم ہوتا ہے وہ انہوں نے اس پہ کیا، اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، لوگوں کے لیے کھانا پینا بند کیا، لوگوں کے لیے باہر آنے جانے کی آزادی ختم کی، ان کے لیے کالجز، یونیورسٹی اور سکولز بند کیے، ان کے بزنس کو تباہ کیا، ان کے جو معیشت تھی اس کو تباہ کیا۔ یہ سارا تباہ کرنے کے باوجود میں آج بھی بحیثیت کشمیری ایک بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہم آج بھی اپنے اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہم آج بھی اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شاید ہم بے بہا پاکستانیوں سے زیادہ کنوکشن کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اچھا، میں نے ویسے اس سے پہلے کافی انٹرویوز بھی کیے ہیں اور کافی لوگوں سے ایک سوال بیسک پوچھا ہے جو میں آپ سے آج کے انٹرویو کا آخری سوال تقریباً پوچھنا چاہوں گا۔ آپ کشمیر کو، جموں ریجن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے اگر میں بہت سارے سوالات وہاں کے رہنے والے لوگوں سے پوچھوں تو وہ اس طرح سے جواب نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر جانا بھی ہوتا ہے اور وہ کھل کر یہ بھی نہیں بول سکتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے آن کیمرہ یا اس طرح سے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے فائنلی پاکستان کے حوالے سے اگر میں سوچوں، یا پھر فائنلی ایک آپ کو کشمیری ہونے کے ناطے آپ کو سوچوں، تو سر آپ مجھے یہ بات بتائیں، فائنلی سلوشن کیا ہے کشمیر ایشو کا؟ فائنل سلوشن ہے حق کے خود ارادیت، لوگوں کو موقع دیا جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ فائنل سلوشن ہے۔ زبردستی کا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی مسلط کیا جائے تو وہ دیر پا نہیں ہوگا، کشمیریوں کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اس کے لیے موڈز کیے جا سکتے ہیں، آپ کشمیریوں کے دل اور دماغ جیتیں۔ اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو زیادہ مضبوط ہے تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے دل و دماغ جیتے، اور اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیری ہمارا حصہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ کشمیریوں کے دل و دماغ جیتنے کے لیے، ان کو کنونس کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں کریں۔ اور میں آخری اس پہ ایک نقطہ ایڈ کروں گا کہ بحیثیت کشمیری ہمیں پاکستان سے گلے ہیں، ہمیں شکوے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گلے شکوے ایسے ہی ہیں جیسے ایک گھر میں دو بھائیوں کو ہوتے ہیں۔ تو ہم ان گلوں شکووں کے باوجود، میں نے جو پہلے بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، یہ گلے شکوے ہم پاکستان کے ساتھ یہاں پہ سیٹل کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، راجہ آفتاب احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ آفتاب خان صاحب، اور بڑی تفصیلی اور مفصل گفتگو ہوئی ان سے۔ تو مزید ایسے ہی پروگرامات انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے، تو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔